بھی انہوں نے اپنے ان مشرک ہمسایوں سے سیکھ لی، تو پھر ان پر ایک سزا مسلط ہوئی، اور جو آس پاس کے مشرک قبائل تھے انہوں نے انہیں فتح کر کے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا۔ 300 برس اس کیفیت میں گزرے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ان کے بیٹوں کو روک لیا گیا غلام بنانے کے لیے، تو پھر انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ آپ معین کر دیں، سپہ سالار معین کر دیں کہ ہم اس کی قیادت میں قتال کریں۔ وہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں حضرت طالوت، پھر حضرت داؤد، پھر حضرت سلیمان، یہ 100 برس ہیں جن میں ان کو کہنا چاہیے کہ ان کا پہلا سنہری دور، جسے میں کہہ رہا ہوں ان کی خلافت راشدہ، یعنی فرق نوٹ کیجئے، ہماری خلافت راشدہ دور نبوت سے متصل ہے، کوئی فصل نہیں ہے اس کے مابین، لیکن ان کی خلافت راشدہ میں 300 برس کا فصل ہے۔ دور نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 300 سے بھی تقریباً 350 برس، وہ بھی شمار کر لیجئے، جو صحرائے تیہ میں بھٹکتے ہوئے گزرے۔ بہرحال یہ 100 سال ان کے بڑے شاندار تھے۔ حضرت داؤد کی حکومت اور حضرت سلیمان کی حکومت تو اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ میں یونیک ہے کہ ہوا پر بھی انہیں کنٹرول دے دیا گیا، جنات ان کے تسلط میں آ گئے، اور پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی گئی۔ اس قسم کی حکومت تو اللہ نے کسی اور کو کبھی دی ہی نہیں۔ لیکن پھر اب ان کا دور زوال شروع ہوا۔ حضرت سلیمان کے 2 بیٹوں کے درمیان سلطنت تقسیم ہو گئی، شمالی اسرائیل چھوٹی تھی اور بڑی یہودا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ان میں سوال آیا اخلاقی، مذہبی، اعتقادی، عملی، دنیا پرستی، دولت پرستی، مشرکانہ اوہام، غلط رسوم۔ اس کے نتیجے میں پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے، بڑا کوڑا، وہ پڑا، اور وہ 2 حصوں میں آیا، نوٹ کر لیجئے۔ پہلے اشوریوں نے، سیریا کے رہنے والے اشوریوں نے حملہ کیا اور شمالی سلطنت اسرائیل کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ ہوا ہے تقریباً 700 قبل مسیح۔ خلافت راشدہ ان کی ہے 1000 قبل مسیح سے لے کے 900 قبل مسیح تک، تو گویا کہ اس کے 200 برس کے بعد سلطنت اسرائیل ختم۔ سلطنت یہودا رہی، لیکن اس میں بھی وہ زوال جاری رہا، تو تقریباً 125 سال کے بعد نیبوکڈنیزر کا جو حملہ آیا ہے، کنگ آف بیبیلونیا، دی کیلڈین ایمپرر، یہ علاقہ کلدانیہ کہلاتا ہے، اور یہی تو حضرت ابراہیم کا مولد ہے، جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے، شہر ار، وہ اسی عراق میں ہے۔ عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بیبیلونیا ہے، بابل۔ نیبوکڈنیزر نے جو حملہ کیا ہے، 6 لاکھ یہودی اپنی جگہ پر قتل کیے، اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا، بھیڑ و بکریوں کی طرح، جیسے ریوڑ ہانک کے لے جائے جاتے ہیں، لے جائے گئے 6 لاکھ بیبیلونیا لے گیا، وہاں انہیں قید کے اندر رکھا۔ یہ ان کا پہلا بہت ہی بڑا جو ہے اللہ کے عذاب کا دور تھا۔ اس میں اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کوئی ایک انسان وہاں زندہ باقی نہیں رہنے دیا، اور حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد کو اس نے مسمار کر دیا، اور اس میں 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی۔ قرآن میں جو سورہ بقرہ میں ذکر ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ وہ جب آئے، انہوں نے دیکھا یہ یروشلم کا یہ حال ہو گیا ہے، تو انہوں نے وہ الفاظ کہے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ شہر جو اس طرح مر گیا، ختم ہو گیا، ایک متنفس زندہ نہیں، 2 اینٹیں سلامت نہیں، اللہ کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا؟ تو اللہ نے فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے موت طاری کر دی۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال اس کے 100 برس کے بعد تقریباً اب تاریخ نے ایک اور کروٹ لی۔ یہ فلسطین کے مشرق میں عراق، عراق کے مشرق میں ایران۔ ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا، کیخورس یا سائرس، جسے ذوالقرنین بھی کہتے، 2 سینگوں والا، اس لیے کہ اس نے 2 ملکوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی، پارس اور مادہ، ان دونوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی، عظیم ایرانی سلطنت۔
جس کا 2500 سالہ جشن منایا تھا، وہ جو شہنشاہ ایران تھا جو خواب دیکھ رہا تھا، اسی اپنے دور کو واپس لانے کا سائرس جو ہے اس نے حملہ کیا بیبیلونیا پر اور ان کی حکومت ختم کی۔ نبوکدنضر کے جو بھی وہاں اس وقت وارث تھے، اور یہودیوں کو اجازت دے دی کہ اب تم جا سکتے ہو، اور جا کر اپنا معبد بھی دوبارہ تعمیر کر سکتے ہو۔ اس نے مدد بھی کی، اس کے جانشینوں نے بھی مدد کی، ساز و سامان بھی جاؤ بناؤ اور اپنی سلطنت میں دوبارہ آباد ہو جاؤ۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی طرح، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، ریپینٹ ریپینٹ ریپینٹ، اصلاح کرو اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی۔ اور یہ دعوت مفید ہوئی اور ایک رینائسنس ہو گیا، احیاء ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر، مذہبی روحانی اخلاقی اعتبار سے ایک احیاء ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی مدد کی، ان کو مال بھی دیے، ان کو اولاد بھی دی، ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی، اور اب پھر 100 سالہ ان کا دور آیا ہے جو بہت عظمت کا ہے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا۔ اس کو کہتے ہیں تاریخ میں مکابی امپائر۔ زمینی رقبے کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی، اگرچہ میں عرض کر چکا ہوں حضرت سلیمان کی حکومت کا کچھ اور ہی معاملہ تھا، وہ تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں، لیکن زمینی رقبہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا، پھر وہی زوال، پھر اسی طریقے سے مشرکانہ اوہام عقائد کے اندر گھس گئے، بدعات رسومات نئی سے نئی، اپنے آس پاس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ سیکھ کر اپنے اندر داخل کرنا، دنیا پرستی، شہوت پرستی، پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے۔ یہ ہے وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یہ مکابی سلطنت کے دور میں وہ ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصی حضرت سلیمان کی دوبارہ تعمیر کر دی گئی تھی، اسے وہ کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل۔ لیکن ان پر اب جو آئے کوڑے وہ یورپ سے آئے، پہلے گریکس آئے، الیگزینڈر دی گریٹ اینڈ سیلیوکس، ان کی حکومت ان پر قائم رہی، انہوں نے روندا پاؤں تلے۔ پھر رومنز آ گئے، رومنوں نے فتح کیا علاقہ، انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کیا، براہ راست حکومت اپنی نہیں رکھی جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا انگریز کے دور میں، راجواڑے اور نوابوں کا علاقہ، نواب بیٹھے ہوئے لیکن اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوا ہے، اصل پالیسی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اصل میں تو انگریز کی حکومت تھی، لیکن دکھاوے کے لیے راجہ مہاراجہ اور نواب تھے۔ اس طرح وہ یہودی حکومت انہوں نے قائم رکھی وہاں، لیکن اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ تو کچھ یہودی بار بار بغاوتیں کرتے رہے، وہ چاہتے تھے کہ رومن سے ہم خلاصی حاصل کریں، اور ان کو دبایا بھی جاتا رہا۔ اسی دور میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی، اسی دور میں پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، اسی دور میں پھر ان کے بڑے بڑے جو صوفیاء تھے، فقہاء تھے، مفتی حضرات تھے، انہوں نے حضرت مسیح کو کافر اور مرتد واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بچ پڑتے انہیں سولی پر چڑھوا کے دم لیا، اگرچہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل مختلف ہے، انہیں سولی پر چڑھنے ہی نہیں دیا، ولیکن شبہ لہم، ایک اور شخص کی شباہت بنا دی گئی حضرت عیسیٰ کی سی، اور وہ ہے جو سولی چڑھا اور گرفتار ہوا۔ اور انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی سورس نہیں تھی، ہمارے کسی مفسر نے، کسی محدث نے حضور سے بھی نقل نہیں کیا، لہذا ہمیں یہ تو معلوم تھا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے، وہ قتل نہیں ہوئے، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن کیسے شبہ کیا، کس کو مشابہ بنایا، کون سولی چڑھا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ تو پوپ کی لائبریری سے نکلی ہے انجیل برنباس، ایونجیلیم برنابے، اس نے واضح کیا ہے کہ جس حواری نے دھوکہ دیا تھا یا غداری کی تھی، اسی کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ کی سی بنا دی، اور حضرت عیسیٰ کو جب وہ سپاہی پکڑنے کے لیے آئے تو جس کوٹھڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، باغ کے اندر وہ پوش تھے، اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو لے گئے، اور اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی، وہ پکڑا گیا اور وہ سولی چڑھا، واللہ اعلم۔ لیکن یہ قرین قیاس ہے بہت۔ بہرحال اس کے بعد بھی ان کا زوال باقی رہا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو تو رد کر دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، حضرت مریم پر تہمت لگائی، بہتان عظیمہ قرآن کہتا ہے، مریم پر بہتان عظیم،
اس کے بعد سن 70 عیسوی میں یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریباً 40 برس بعد پھر ان زیلوٹس نے، یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے، انہیں زیلوٹس کہا جاتا ہے، بڑے جوشیلے لوگ، انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی. تو ایک جو جرنیل تھا رومن، ٹائٹس، تیتوس کہتے ہیں اسے عربی میں، تیتوس، توئے واو سین، ٹائٹس، اس نے پھر جو کرش کیا ہے اس ریبیلین کو، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا. سیکنڈ ٹیمپل اگین ریز ٹو دی گراؤنڈ، کوئی اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی، سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے، جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں، اور وہاں جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں اور تورات پڑھتے ہیں، صرف وہ رہ گیا، باقی کچھ نہیں رہا. اور انہیں حکم دے دیا نکل جاؤ یہاں سے، فلسطین سے دفع ہو جاؤ، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ. یورپ میں چلے گئے، ایشیا کے ممالک میں چلے گئے، افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، ایران میں آ گئے، ترکی میں آ گئے وغیرہ. یہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا کہ یہ اپنے وطن سے باہر نکال دیے گئے. ڈایاسپورا، دور انتشار. یہ دور انتشار ان کا جاری رہا تقریباً 1900 برس تک یا 1850 برس تک. اس کے بعد ان کے اندر زائنسٹ موومنٹ کھڑی ہوئی جو سیکولر تھی، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، بیشتر بینکرز تھے. انہوں نے زائنزم کی تحریک کو منظم کیا. 1897 میں انہوں نے پروٹوکولز آف دی ورلڈ زائنزم وہ پاس کیے، اور اس کے بعد انہوں نے لابینگ جو کی ہے برطانیہ کی حکومت سے، تو اس سے بالفور ڈکلریشن لے لیا 1917 میں، جس سے انہیں واپس آ کر فلسطین میں آباد ہونے کا حق مل گیا. اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست امریکہ نے قائم کرا دی، یو این او کے تھرو اسرائیل قائم ہو گئی. 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی، اور جو 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تھا اس میں یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس رہے گا، فلسطینیوں کے پاس، مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس رہے گا. اور مشرقی حصے ہی میں وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں کبھی ہوتا تھا ان کا معبد، وہ اسے چونکہ ٹیمپل کہتے ہیں اس لیے ٹیمپل ماؤنٹ، وہ پہاڑی جس کے اوپر کے وہ ٹیمپل تھا. اور وہاں مسلمانوں کے دور میں وہاں پر مسجد اقصی بن گئی، اور وہاں پر قبۃ الصخرہ، وہ چٹان جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا معراج کا، اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بڑا خلیفہ تھا، بڑا بادشاہ تھا، اس نے یہ ڈوم بنائی جو آج آپ کو نظر آتی ہے ٹی وی کے اندر، ڈوم آف دی راک. اب جو ان کا پروگرام ہے وہ میں پھر بعد میں عرض کروں گا مستقبل کے حوالے سے، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسی ڈایاسپورا کے دوران، ڈایاسپورا تو شروع ہو گیا سن 70 عیسوی میں، اس کے پورے 500 برس بعد ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی عرصے کے دوران سن 300 عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی، اور پورا جو ہے رومن امپائر عیسائی ہو گئی. تو حضور کے زمانے میں یروشلم پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، ہیراکلیس ہرقل اس کی حکومت تھی. اور حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے یروشلم تو عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے. وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال یہ خاکہ ذہن میں جمائیے کہ ان کا پہلا عروج حضرت موسیٰ کے 300 برس بعد، 100 برس کا ان کی خلافت راشدہ کا دور، پھر ان کا زوال اسیرینز کے ہاتھوں پٹائی اور نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں پٹائی، اور دی پیریڈ آف کیپٹیویٹی ان بیبیلونیا. پھر ان کو سائرس نے نجات دی، آ کر سیکنڈ ٹیمپل بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور ایک رینائسنس ان میں ہو گیا، احیاء مذہب ہو گیا، اخلاق بھی اچھے ہو گئے، توبہ کر لی، تو اللہ نے پھر ان پر فضل فرمایا اور مکہ بھی سلطنت قائم ہو گئی. پھر زوال آیا، اس کے نتیجے میں پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے، پھر رومیوں کے ہاتھوں پسوائے گئے، اور سن 70 عیسوی سے انہیں نکال دیا گیا. ڈایاسپورا کا دور ان کا شروع ہو گیا، جو 1917 تک تو جاری رہا. لیکن یہ کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ آنے شروع ہو گئے، آباد ہونے شروع ہو گئے. وہاں پراپرٹیز خریدی بھی، یعنی دھاندلی اور دھونس سے بھی لی، جو ہر طرح سے لی، اپنے قدم جمائے. پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھائی. اب آئیے اس خاکے میں رنگ بھریے امت مسلمہ کی تاریخ کا.
پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری دور خلافت راشدہ متصل ہے دور نبوت اور رسالت سے. میں وہ حدیث آپ کو اس کا پہلا حصہ سنا چکا ہوں، آج بعد میں مجھے اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کو سنانا ہے. حضور نے فرمایا تھا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ وتکون، اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو، یعنی مجھے، میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا. فتکون ما شاء اللہ تکون، وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا. ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا. یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا. دور نبوت، دور خلافت راشدہ، مکمل اسلام، کامل اسلام، علی منہاج النبوہ خلافت، نبوت کے ہیں نقش قدم پر خلافت. یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری معراج تھی امت مسلمہ کی. لیکن اب کیا ہوا؟ اسلام کا زوال، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء. اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شے تھی، کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں. پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، پھر اسلام کا غلبے کا دور آ گیا. لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، سیعود، ان قریب لوٹ جائے گا اسلام حالت غربت میں. فطوبى للغرباء، تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. لوگ کہیں یہ دقیانوسی ہیں، یہ ملاٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، نجف پسند ہیں، فینیٹکس ہیں، جو بھی کہیں سنیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہے. فطوبى للغرباء. تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا، اب دوبارہ نوٹ کر لیجئے. خلافت راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ. اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے. شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ 6 منزلہ عبارت ہے. پہلی منزل فوراً گر گئی، یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام جو ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا. پھر بھی 5 منزلیں انٹیکٹ رہیں. آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قانون تو شریعت ہی کا تھا، یوں سمجھیے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری، پھر دوسری گری، پھر تیسری گری. پھر ہم پر کولونیلزم کا دور آیا. اب وہ ہمارے قاضی بھی ختم، مفتی بھی ختم، تو اسلام اور سکڑتا چلا گیا. بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، شادی بیاہ کے رسومات اپنی مرضی کے مطابق کر لو، سور نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، میں اسلام رہ گیا. تو سکڑتا سکڑتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے بعد، امت کا عروج جاری رہا. یہ پہلا دور عروج 600 برس تک جاری رہا انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس. بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، ہارون الرشید کا دور، مامون الرشید کا دور. کہ عظیم سلطنت تھی، عظیم مملکت تھی، دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی. علوم کا چرچا ہو رہا تھا، فنون کا چرچا ہو رہا تھا، کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، یونانی سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں، ہندوستان سے لیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے، مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے. دور بنو عباس تقریباً 600 برس کا ہے یا 500 برس کا، ان میں سے 200-250 برس ان کے بڑے عروج کے. پوری مملکت ایک تھی، کنٹرول ایک تھا. پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو 1857 تک رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اورنگزیب عالمگیر پر ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد تو کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے. اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں عیاشیاں شروع ہو گئیں، کوہ قاف کا سارا حسن نسوانی لا کر محلوں میں، ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں، ناو نوش ہے، رقص و سرود ہے، کیا نہیں تھا جو ہوا ہے. زبان عوام کے اندر بدعات، رسومات،
یہ ساری چیزیں ہوئی تو اللہ کے عذاب کے کوڑا پڑا، پہلا کوڑا، زبردست کوڑا. جیسے وہاں دو حصوں میں آیا تھا.